وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت قبلہ استاذ محترم و والد گرامی صوفی غلام سرور صاحب حافظہ اللہ تعالی وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام
فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرمت شراب۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کی حرام کردہ چیزوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، بحیثیت مومن کلمہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے رب سے عہد کرتا ہے اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جن چیزوں کی آپ اجازت دیں گے، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، میں وہ عمل کروں گا، اور جن چیزوں سے آپ روکیں گے میں کلمہ پڑھ کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان سے رکا رہوں گا۔ کلمہ اسلام کا یہی مفہوم ہے، اور اسی کی روشنی میں جب زندگی بسر ہوتی ہے تو اس کو کامیاب زندگی قرار جاتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہر کام اور عمل کے لیے حدود بنائی ہیں، اور ان حدود سے جو تجاوز کرتا ہے وہ رب ذوالجلال کے ہاں مجرم قرار پاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں ظالم کہا گیا، اس کو جہنمی کہا گیا، اور جو اس دائرے میں رہتا ہے جو انسانی زندگی کا رب نے معین کیا ہے، اس کے لیے فلاح فوز کی خوشخبریاں خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان کی ہیں۔ ہمیں یہ سعادت تو یقیناً بہت بڑی حاصل ہے کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہیں دور کا سفر نہیں کرنا پڑا، اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب ہم ابھی تلاش میں ہوں کہ دین ڈھونڈا جائے اور اس کو قبول کیا جائے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی اسلام عطا فرمایا ہے۔ شروع سے ہی ہم مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہمیں دین اسلام کی عظمتیں حاصل ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑا منصب ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں ہم ابھی حالت شرک یا کفر میں ہوں۔ پہلے دن سے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں جس وقت مارز عدم سے وجود کی طرف بھیجا ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں، رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور اس وجہ سے ہمارے لیے دین کی عظمتیں اور برکتیں ہمیں پہلے دن سے میسر ہیں۔ یہ جہاں بہت بڑی سعادت ہے، وہاں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی سوچ سمجھ کے دین قبول کرے اور اپنے ہوش و حواس برقرار رکھتے ہوئے پکی عمر میں یا بلوغ تک پہنچ چکا ہے یا سمجھ سوچ صحیح ہے، تو وہ پہلے یہ سوچے گا کہ میں جو دین قبول کرنے لگا ہوں یہ سخت کتنا ہے، یہ مجھے کتنا پابند کرے گا، اس کے احکام کیسے ہیں جن کو ماننا مجھ پہ لازم ہوگا۔ اس کا دل مانے تو کلمہ پڑھ لے، اور اگر دل نہ مانے تو جہنمی رہے۔ ہم پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں ہم نے اپنے دلوں کا امتحان لے کر پھر ہم نے دین قبول کیا۔ سعادت اپنی جگہ پہ ہمیں میسر ہے، لیکن اس کا
ایک ہمارے لیے ویو ایسا ہے کہ جس میں عمومی طور پر محض اسلام رسمی ہو کے رہ گیا اور ایمان رواجی ہو کے رہ گیا، یعنی کچھ لوگوں نے سمجھ لیا، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس دین صرف اتنا ہے کہ کلمہ ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد مرضی ہم نے اپنی کرنی ہے، یعنی کلمے کا جو مفہوم تھا اس سے وہ لوگ بے خبر ہو گئے اور یہ اپنا ایک رواج سمجھنے لگے، ایک فیشن سمجھنے لگے کہ ہم جو چاہیں کریں، صرف اسلام جو ہے وہ ایک کلمے کا نام ہے، وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد مرضی اپنی کرتے رہیں گے۔ یہ کچھ ایسے لوگ جاہلیت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے، یعنی جاہلیت کی وجہ جہالت کا لفظ زیادہ اچھا ہے، ایسا کرتے، اور کچھ لوگ اغیار کی سازشوں کا شکار ہو گئے اور بظاہر دنیاوی علوم پڑھ جانے کی وجہ سے اور زیادہ پڑھ جانے کی وجہ سے ان کی سوچیں آزاد ہو گئیں۔ وہ کہنے لگے یہ ایک انسانی حق ہے اور ہمیں یہ حق ملنا چاہیے، یہاں تک کہ یعنی ہمارے ذرائع ابلاغ کے اندر، ہمارے پاکستان کے ٹی وی پر ایسے لوگ آ کر زہر اگلتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شراب نوشی میں حرج کیا ہے، اور وہ سٹیٹ کامل سٹیٹ نہیں ہے جہاں یہ اجازت نہیں۔ کلمہ کا پھر مفہوم کیا ہوا اور ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے سرحدیں بنائی ہیں، فرمایا میں نے تمہیں اجازت دے دی جہاں تک چاہو دیکھو، مگر کچھ مقام ایسے ہیں جہاں تم دیکھو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اب تمہیں اپنی آنکھیں روکنی پڑیں گی۔ میں نے تمہارے لیے پینے کی سینکڑوں چیزیں بنائی ہیں، جو چاہو ان سے پیو، لیکن شراب ایسی چیز ہے کہ اگر تم شراب نوشی کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس حد کی طرف تم نے نہیں جانا۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حدود کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، اور مخلوق کے پیش نظر کہ فرشتوں کو بھی پتہ چلے، پوری کائنات کو پتہ چلے کہ جس کو خلافت دی گئی ہے اور جس کو نیابت دی گئی ہے اور جس کو سب پر فضیلت دی گئی ہے، بلا وجہ نہیں دی گئی، اس میں اتنی پاور ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے حکم پر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے۔ جیسے رب ذوالجلال کی رضا ہوتی ہے، اپنی پوری زندگی ویسے بسر کر دیتا ہے۔ تو خالق کائنات مخلوق کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے بلا وجہ ان کو اپنی نیابت نہیں دی، ان کے اعلیٰ اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر انہیں اپنی خلافت کا تاج پہنایا ہے۔ اور جس وقت ان حدود کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے کہ اس کی حدوں کا احترام ہو۔ من اجل ذالک حرم الفواحش، رب ذوالجلال نے جو فواحش کو حرام کیا تو غیرت کے پیش نظر کہ میری مخلوق پاک ہو، اور وہ بندہ جس کو میں نے اپنے انوار کا مرکز بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے میری غیرت ہے کہ اس بندے کی آنکھیں پاک ہوں، اس بندے کی زبان پاک ہو، اس کے کان پاک ہوں، اس کا بدن پاک ہو۔ تو رب ذوالجلال کی غیرت یہ ہے کہ میرا بندہ شراب نوشی نہ کرے۔ اب ایک شخص جس وقت ان باتوں کی طرف جاتا ہے جن سے رب نے روکا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تو یہ ستم بالائے ستم ہے کہ وہ جرم کر بھی رہا ہے اور پھر اس کو جرم سمجھتا نہیں۔ یعنی اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو کے اپنے مولا کی غیرت کو للکارے، بندہ ہو کے اپنے رب کی غیرت کو چیلنج کرے، بندہ ہو کے اپنے رب کی غیرت کے خلاف نکل آئے۔ یعنی جس نے شراب کا پیالہ ہاتھ میں پیا ہے یا شراب کا گھونٹ اس نے بھرا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور میں تفریح کر رہا ہوں۔ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اپنے مالک خالق اور رب کے خلاف وہ بغاوت پہ اتر آیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم اور شان ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ابھی زمین دھنس نہیں جاتی،
یا اس کو بندر نہیں بنا دیا جاتا، مگر شراب نوشی کرنے والے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رب ذوالجلال نے پھر بھی موقع دیا کہ جلد تائب ہو جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب، بے شک شراب، جوا اور بت، والازلام، پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں پلید کام ہے۔ ہر شیطانی عمل وہ شیطانی عمل ہے، اور یہ پھر مزید رجس ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بس شراب نوشی سے اور مذکورہ چیزوں سے بچ کے رہو، اس میں بھلا تمہارا ہے۔ یعنی یہ خالق کائنات کی شفقت ہے، پیار ہے اپنی مخلوق سے۔ اگر ساری دنیا میں ایک بندہ بھی شراب نوشی نہ کرے تو رب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر سارے پینا شروع ہو جائے معاذ اللہ تو رب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں جو حکم دے رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے، یعنی اس میں میری خدائی جو ہے اور میری الوہیت، اس کے لحاظ سے نہ تم مجھے نفع دے سکتے ہو نہ تم نقصان میرا کر سکتے ہو۔ اتنی بے نیاز ذات ہے میری، میں جو کہہ رہا ہوں تو تمہارے بھلے کے لیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں کامیابی ملے۔ اب ایک انسان اگر اس کی سوچ یہ ہے کہ اپنے رب سے میں خود اچھا سوچتا ہوں اور اپنے رب سے مجھے پتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، تو اس کی سوچ کتنی کافرانہ سوچ ہے۔ رب ذوالجلال اپنے بندے کے بارے میں جو فلاح اللہ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، اس فیصلے میں کوئی کجی نہیں ہو سکتی، وہی حقیقت میں فلاح ہے۔ اور اگر کوئی شخص دانستہ طور پر یہ باتیں کرتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے، اس میں ہمارا یہ بھلا ہے، اور عقلی دلیلیں تراشتا ہے اور ایسی کوششیں کرتا ہے، تو وہ کلمات کفر ہیں اس کے، جو رب ذوالجلال کی حکمتوں کے خلاف وہ زہر اگل رہا ہے۔ اور اگر نادانستہ طور پر پی جاتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ پھر بھی اس کو متوجہ کر رہا ہے کہ تجھے اپنی بھلائی کا پتہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اور تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فائدہ تمہارا ہے دنیا میں اور آخرت میں کہ تم اپنے آپ کو شراب نوشی سے بچا کے رکھو۔ قرآن مجید برہان رشید میں شراب نوشی سے آہستہ آہستہ منع کیا گیا، اور یہ اللہ کی حکمتوں کا تقاضا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا او شفا، اے رب ذوالجلال شراب کے مسئلے میں ہمیں ایسا بیان دے کہ جس سے پوری طرح مسئلہ کلیئر ہو جائے اور دل میں کوئی وسوسہ باقی نہ رہے، بیان شفا جو ہر الجھن کا علاج کر دے، ایسا بیان شراب کے معاملے میں ہمیں عطا فرما۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے محدث ہے، صاحب الہام ہے، اور آپ تجویز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا نزول ہو جاتا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب حالت نشہ میں نہ جاؤ۔ یعنی یہ بتدریج جو حرمت آئی ہے اس کا انداز ہے، اس میں آغاز میں صرف حالت نماز میں منع کیا گیا، اور حالت نماز کے قریب کہ نماز پڑھنی ہو تو شراب نوشی نہ کرو ورنہ نشے میں ہوگے، پڑھنا کچھ ہوگا پڑھتے کچھ رہوگے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا حالت سکر میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ آغاز تھا۔ اس کے بعد جس وقت
دوسرا مرحلہ آیا. اب یہ آیت اتر گئی تو نماز سے پہلے اعلان کر دیا جاتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو سارے محتاط رکھو اور ابھی نماز پڑھنے کا وقت ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اے اللہ شراب کے مسئلے میں ہمیں مزید تفصیل والا بیان دے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے پھر ان آیات کا نزول فرمایا. یعنی پہلے یہ بھی تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، فرما دو ان دونوں کاموں میں گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اتنا فائدہ نہیں جتنا گناہ ہوتا. یہ شروع کا معاملہ تھا، یعنی اس کا جو فائدہ تھا اس کا بھی ذکر ہوا اور پھر بیان کیا کہ فائدہ تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے. تو یہ بات ذہنوں میں ڈالی گئی کہ بچنے کی کوشش کرو اور اس سے بچو. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر درخواست کی، اب کلیئر کٹ اور جامع بیان اس کے بارے میں نازل ہو گیا. یہ سورہ المائدہ کی آیات ہیں جن میں رب ذوالجلال نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اب اجتناب کا حکم دے دیا اور پھر شدت بھی فرمائی. اگلی آیت میں کہا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوے کی شکل میں تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے. شراب کی شکل میں اور جوے کی شکل میں اللہ تمہارے اندر بغض اور دشمنی، یہ شیطان جو ہے یہ تمہارے اندر بغض اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی رب ذوالجلال نے آیت میں نازل کر دیا، انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے اندر بغض اور عداوت ڈالے. کس ذریعے؟ فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب اور جوے سے وہ شیطان تمہیں میری یاد سے روکنا چاہتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ تو اب اس پر یعنی شدت کے ساتھ پوری طرح رب ذوالجلال نے حرام کر دیا، منع کر دیا، مکمل اپنی طرف سے پابندی لگا دی کہ یہ شراب اور جوا شیطانی سازش ہے اور شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں رب کا یعنی جو اس سے مفہوم ہے کہ میرے بندوں میں دشمنی نہ ہو، میرے بندوں میں بغض نہ ہو اور میرے بندے میرے ذکر سے غافل نہ ہو. اس واسطے تم پہ لازم کر دیا ہے کہ تم شراب اور جوے کی طرف نہ آؤ تاکہ نہ دشمنی پھیلے اور نہ ہی تمہیں میرے ذکر سے روکا جا سکے. جس وقت ان آیات کا نزول ہو گیا، اب کس قدر صحابہ کرام علیہم الرضوان مائل بحق ہیں اور کیا مفہوم سمجھا ہے انہوں نے کلمے کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ تھے، میں کھڑا تھا، ہاتھ میں میرے شراب تھی اور میں ان کو پلانے کے لیے پیالوں میں ڈال رہا تھا. اذ جاء رجل، اتنے میں ایک انسان آ گیا. فقال، اس نے کہا وحل بلغکم الخبر، کیا تمہیں وہ خبر پہنچ گئی ہے؟ فقالوا وما ذاک، سب نے کہا کون سی خبر، کس خبر کی بات کرتے ہو؟ اب آیات کا نزول ہوتا تھا تو جو محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوتے تھے انہیں فوراً پتہ چل جاتا، پھر اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے، محلوں کی طرف جاتے تھے اور جا کے بتاتے تھے.
جس طرح آیات سجدہ کے بارے میں پہلے بیان کیا، بلکہ آیات جو پردہ کے بارے میں تفصیل سے گزر چکی ہے ان کی گفتگو۔ اب انہوں نے پوچھا کون سی خبر کی بات کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے حرمت الخمر، خمر جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ شراب جو پہلے جائز تھی اب اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک انسان نے آ کے بتایا، بتانے کے لیے جماعت نہیں کوئی آئی کہ جو جائز تھا اب ناجائز ہو گیا، جو جائز تھا اب حرام ہو گیا۔ ایک انسان یعنی خبر واحد پر اب عمل ہوگا۔ حالانکہ انسان عادی ہو جائے، پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم بتا رہے ہو نہیں، ہم خود جا کے پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور ہو گئی ہے حرمت کی، تو پھر وہ کس طرح کی حرمت ہے کچھ اس کی تفصیل جا کے پوچھتے ہیں، اور پھر اس سے اجتناب کر لیں گے۔ ابھی ہم تو محبوب علیہ السلام سے ملے ہی نہیں، تمہارے کہنے پر ہم کیسے چھوڑ دیں؟ نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ضمیر میں اور مزاج میں کس قدر حق رچا بسا ہوا تھا، جس وقت ایک انسان نے آ کے یہ بتا دیا تو قالو، سب نے کہا، حضرت انس جو ساقی بنے ہوئے تھے پلانے والے، سب نے کہا احرق ہذہ القلال یا انس، انس یہ سارے مٹکے الٹے کر دو، یہ جتنے مشکیزیں تم نے بھرے ہوئے ان سب کو الٹا کر دو۔ فما سالوا عنہا ولا راجعوها بعد خبر الرجل، ایک انسان کی بات سن لینے کے بعد انہوں نے دوسرا سوال ہی نہیں کیا اس انسان سے بھی کہ بتاؤ آیت کون سی ہے، کیسے حرام ہوئی شراب۔ یہ نہ ان سے پوچھا ہے اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ ہم رجوع کرتے ہیں، مراجعت کرتے ہیں، ہم جا کے پوچھتے ہیں، دوسرے سے آبا سے پوچھتے ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ وفا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر، اور یہ کلمے کا مفہوم تھا کہ جب تک اجازت تھی پیتے رہے، اب اجازت ختم ہو گئی تو یہ نہیں ہے کہ جو منگوائی ہوئی ہے وہ تو ختم کر لیں، یا جو پیالوں میں ڈالی ہوئی ہے وہ تو پی لیں اور پھر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ نہیں، سب پینے والے کہنے لگے انس اب یہ مٹکے توڑ دو، مشکیزیں الٹے کر دو، اللہ نے جب حرام کر دی ہے تو اب ایک قطرہ بھی ہماری زبانوں کو نہیں لگ سکتی۔ دوسری طرف حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وہ تمام پہلو بیان کیے جن کی وجہ سے انسان پر قباحتیں آتی ہیں اور انسان آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے در سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک گناہ میں نہیں، اس شراب کی وجہ سے وہ ہزاروں گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ شراب کا وبال کتنا ہے اور اس سے انسان کے لیے کتنی ہلاکتیں جنم لیتی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے اور بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مومن، ان کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے اس وقت حالت بدکاری میں وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت کوئی چوری کرتا ہے اس وقت چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت کوئی شراب پیتا ہے شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، فرمایا اس وقت اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ شراب نوشی ایسی چیز ہے یعنی جس وقت انسان پیالہ پکڑتا ہے اور ایک قطرہ اس کی زبان کے ساتھ لگتا ہے، ایمان کو برداشت نہیں کہ ایسے پلید انسان کے سینے میں وہ موجود رہے۔ بدکاری کرتا ہے، ایمان اندر نہیں رہتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ نور ایمان بہر نکلتا ہے، اور بہر نکلنے کے بعد
وہ ایک چھتری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب تک وہ انسان اس غلط کام کے اندر مصروف رہتا ہے اس وقت تک وہ ایمان اس سے باہر رہتا ہے. اور یہ اس کی تشریح ہے ہمارے اکابر کے نزدیک. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے شراب پی لی وہ کافر ہو گیا، اور جس نے بدکاری کی وہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان یوں ختم ہو گیا. نہیں، ایمان کی کمزوری یوں لاحق ہو گئی اور ایمان نے اپنے آپ کو اس کی برکتوں سے محروم کر دیا، اور جو کمال ایمان تھا وہ اس سے روٹھ گیا، اور اس حالت کے اندر گناہ کی ماں ہے. شراب ہر گناہ کی جڑ ہے، شراب ہر گناہ کی اصل ہے. یعنی ایک شراب والا جرم جو کر لے گا پھر ہر جرم کرے گا. شراب نوشی میں جو پھنس گیا ہر کبیرہ گناہ اور ہر صغیرہ گناہ پھر اس کا حصہ بن جائے گا. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ام الفواحش و اکبر الکبائر، اور چھوٹا کبیرہ نہیں، بہت بڑا کبیرہ گناہ. اکبر کبائر ہے اور ام فواحش ہے، بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا من شاربہا، جس نے شراب پی. کیا کیا اس نے؟ واقع علی امہ، جس نے شراب نوشی کی اس نے اپنی ماں سے گویا کہ بدکاری کی. واقع علی امہ، جس نے شراب نوشی کی شراب کے عمل سے، یعنی شراب پی کے اس نے یہ کام کیا. شراب نوشی کرنے والا واقع علی امہ، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ بغیر وہ کام کیے شمار ہو گیا کہ گویا کہ اس نے ماں سے بدکاری کر دی ہے. دوسرا معنی ہے کہ چونکہ بیماریوں کی جڑ ہے، شراب پی گیا تو پتہ نہیں ہوگا ماں ہے یا بیوی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کر بیٹھے. چونکہ فرمایا جو تمہید ہے وہ یہ کہ ام الفواحش ہے اور یہ گناہوں کی جڑ ہے، اس سے آگے کئی گناہ جنم لیں گے. تو سب سے پہلے فرمایا جس نے شراب نوشی کی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تفریح کی، یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا. اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اس نے اپنی والدہ سے غلط کام کر دیا. اور صرف یہ نہیں، فرمایا وخالتہ، اس نے اپنی خالہ سے بھی یہ کام کیا. وعمتہ، اس نے اپنی پھوپھی سے بھی یہ کام کیا. تین ایسے جرم کہ جن کا اگر شرابی تصور کر لے تو پھر کیسے یہ کر سکے گا، کیسے پیالہ پکڑے گا. تین جرم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شک کی تو گنجائش نہیں. تو جو شخص اس کام سے نفرت کرتا ہے، والدہ کے ساتھ ایسا کرے، پھوپھی کے ساتھ ایسا کرے، خالہ کے ساتھ ایسا کرے، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سوچ لے تمہیں پتہ نہیں چل رہا کرتا تو ضرور ایسا ہے. یعنی شراب پینے کی شکل میں، ویسے نہیں، پینے کی شکل میں تیرے کھاتے میں یہ لکھا جا رہا ہے، اور پھر دوسری صورت میں جا کے واقع میں نتیجہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی کر بیٹھے. اس واسطے میرے بھائیوں یہ حکمت بھری باتیں ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام کی. ان سے بڑھ کر فائدہ کن باتوں میں ہو سکتا ہے؟ اور یہ ابلاغ ضروری ہے ہر طرف، اور اس بات کو پہنچانا ضروری ہے کہ اس کو آج کوئی فیشن نہ سمجھے، اس کو کوئی رسم نہ بنائے، کوئی رواج نہ بنائے. آج شادیوں پر، ولیموں پر اس کو ایک مشروب کے طور پر معاذ اللہ پیش کر رہے ہیں مسلمان، اور سوچتے نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے یہ کہا تھا اے اللہ ہم کتوں کی طرح نہیں کھائیں پیئیں گے کہ کتا پیتے وقت کھاتے وقت نہیں دیکھتا کہ کیا چیز ہے. اے اللہ ہم وہ پیئیں گے جو تیری مرضی ہوگی اور جو تیری اجازت ہوگی. اور اس کے بعد آج مغرب کو دیکھ کر، یہودیوں کو دیکھ کر، عیسائیوں کو دیکھ کر، کافروں اور ہندوؤں کو دیکھ کر اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے تو پھر ایمان کدھر بچے گا، ایمان کس طرح رہ سکے گا. اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اور آپ نے اس کو جس انداز میں کبائر کی ماں قرار دیا ہے، اس کی تفصیل دوسرے مقام پہ ملتی ہے. شعب ایمان میں بہقی نے اس کو روایت کیا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 10 ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا ام الخبائث، میری امت
خبائث کی ماں سے بچ کے رہو، یعنی شراب، گناہوں کی ماں سے بچ کے رہو۔ اس کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا تذکرہ کیا، انہ کان رجل فی من کان قبلکم یتعبد ویعتزل النساء، پہلے زمانے کا ایک بڑا پرہیزگار آدمی تھا، عورتوں سے بالکل علیحدہ رہتا تھا، عورتوں سے ملاقات نہیں کرتا تھا اور اپنے آپ کو ہر آلودگی سے پاک رکھتا تھا۔ فلاقیت امرہ، ایک بڑی شاطر عورت اس کے پاس آ گئی، اس نے اس کی طرف خود بات بھی کی، خادم بھی بھیجا اور کہا ندعوک لشہادہ، ہمیں تمہاری ایک گواہی کی ضرورت ہے، تو گواہی کے لیے میرے گھر آؤ۔ جس وقت اس کا اصرار بڑھا، وہ نیک انسان اس کے گھر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ گھر میں داخل ہوا، اغلقت ہو، عورت نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے سامنے 3 کام رکھے، اس نے کہا کہ اس وقت تم میرے گھر ہو اور یہ 3 کام ان میں سے ایک کرو گے تب تمہیں چھوڑوں گی، ورنہ میں اب چیخوں گی، چلاؤں گی اور محلہ اکٹھا ہو جائے گا تو میں کہوں گی کہ یہ میرے گھر برا کام کرنے آیا تھا۔ تو بچ سب سکتے ہو اس پراپوگنڈے سے جب تم 3 کاموں میں سے ایک کام کر لو۔ 3 کام کیا تھے؟ کہنے لگی یہ بچہ جو ہے یا تو تم اس کو قتل کرو، کسی کا بچہ تھا، او تاکا علیہ، یا پھر میرے ساتھ بدکاری کرو، او تشرب، یا پھر شراب نوشی کرو۔ تینوں میں سے ایک کام کرو گے تو تجھے چھوڑوں گی، ورنہ میں ابھی شور مچاتی ہوں اور محلہ اکٹھا ہو جائے گا اور تمہارا تقوی اور پرہیزگاری سب کے پرکھچے اٹھ جائیں گے، اور تمہارے بارے میں جو تاثر تھا کہ تم ملتے نہیں خواتین سے، لوگ دیکھ لیں گے کہ تم غیر محرم کے گھر اس وقت موجود ہو، اور میں خود بولوں گی کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس واسطے 3 کام ہیں، ان میں سے ایک کام جو تمہاری مرضی ہے وہ کر لو۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان سوچنے لگا کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے اور زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں پھر اپنی ذات تک نہیں اگلی ذات تک بھی گناہ ہے، وبائی گناہ ہے، متعدی مرض ہے۔ اس نے شراب کو ہلکا سمجھا کہ چلو یہ پی لیتا ہوں، زنا تو نہیں ہے نا، پی لیتا ہوں، کسی کو قتل کرنا تو نہیں لازم آئے گا، میری ذات کا ایک فعل ہوگا، اس سے توبہ کر لوں گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے سوچ کے پیالہ پی لیا۔ اب سرکار ثابت کرنا چاہتے کہ ام الخبائث کیسے ہے، گناہ کی ماں کیسے ہے۔ اب جب پیالہ پی گیا تو پیالہ پینے کے بعد ایک پیا تو پھر دوسرا بھی پی گیا، اس ایک نے اس کے اندر خواہش کو مزید تشنا کیا اور دوسرا پی گیا۔ اس طرح جب اس نے اچھی طرح شراب نوشی کر لی تو اب اپنے حواس پر کنٹرول نہ رہا، حتی وقع علیہ، اس کے بعد اس نے اس عورت سے بدکاری بھی کر لی، وقتل النفس، اور بچہ قتل بھی کر دیا۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو اس نے سمجھا تھا ہلکا کام ہے لیکن اس کو مہنگا پڑا۔ شراب نوشی 3 کاموں میں سے اس نے سمجھا کہ یہ ہلکا کام ہے، شراب پی لیتا ہوں، قتل نہیں کرتا، شراب پی لیتا ہوں، زنا نہیں کرتا، لیکن جب پی گیا تو پھر اس نے زنا بھی کیا، پھر اس نے قتل بھی کیا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ہے مطلب ام الخبائث کا، یہ ہے گناہوں کی ماں۔ یہ آج کے ہمارے سوسائٹی کے جو 50% مسائل ہیں وہ اس وجہ سے۔ اب جس وقت قرآن مجید برہان رشید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، یہ شراب سے شیطان تجھ میں دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، شراب سے شیطان جو ہے وہ تجھ میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب شراب نوشی بھی ہو اور سوسائٹی میں قتل بھی نہ ہو، یہ پھر کیسے ہو سکے گا؟ شراب نوشی بھی ہو، جوا بھی ہو اور سوسائٹی امن والی ہو، شراب نوشی بھی ہو اور پھر روزانہ لڑائیاں بھی نہ ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سوسائٹی جو میرا معاشرہ ہوگا
مستفی معاشرہ، اس سے شراب کو دیس نکالا دے دیا جائے گا تو پھر سوسائٹی امن کے پھولوں سے معمور ہو جائے گی۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آج کے جو فتنے تھے سارے ان کو بھی سامنے رکھا۔ آج لوگوں نے شرابوں کے نام بدل لیے اور نام بدلنے سے سمجھنے لگے کہ شاید حقیقت بدل جاتی ہے۔ کسی نے کوئی نام رکھ لیا، کسی نے کوئی نام رکھ لیا، اور اس کے بعد اپنے دھندے شروع کر دیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا سال تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں تھے، وہاں آپ نے خطبہ دیا، فرمانے لگے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتہ والخنزیر والاصنام۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں ذاتوں نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے شراب کی بیع و شراء حرام کر دی، پھر مردار کو بیچنا بھی حرام کر دیا، پھر خنزیر کو بیچنا بھی حرام کر دیا، اور اصنام یعنی بتوں کو بیچنا حرام کر دیا۔ بتوں کو بیچنا، یہ ہر لفظ جو ہے اس پر گھنٹوں باز کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے کھلونے بنتے ہیں جس میں کسی زیرو کی شکل کے کوئی ہاتھی بناتا ہے یا کوئی گڑیا بناتا ہے، یہ سارے اس اصنام کی بیع کے اندر حرام کیے گئے۔ اگرچہ بحیثیت اصنام ان کو کوئی نہیں لے رہا، لیکن اس کا ایک شعبہ ضمنی طور پر یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور دکانداروں کو ایسی چیزیں بیچنے سے رکنا چاہیے اور لوگوں کو ایسی چیزیں خریدنے سے رکنا چاہیے۔ اور بچوں کے معاملے میں بڑوں کو گناہ کا قیدی نہیں بننا چاہیے، چونکہ ایسی چیزیں گھروں میں موجود ہوں گی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور جس کی وجہ سے گھر برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ نے جس وقت یہ چیزیں حرام کی تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار تو حرام ہے، لیکن مردار کی چربی کا کیا مسئلہ ہے؟ ارائیتا شہوم المیتہ، مردار کا گوشت تو چلو نہ کھائیں، تو مردار کی چربی کو استعمال کرنا، یعنی کھانے کے طور پر نہیں ویسے استعمال کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو کیا استعمال ہوتا تھا اس وقت؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيُسْتَسْبِحُ بِهَا النَّاسُ۔ فرمایا اس وقت تین استعمال تھے چربی کے، کشتیاں بنائی جاتی تھیں لکڑی کی، تو پھر چونکہ وہاں ان کو نیچے سے واٹر پروف کرنے کے لیے، سوراخ پوری طرح بند کرنے کے لیے چربی ڈال دی جاتی تھی پگھلا کر، یہ ایک استعمال تھا۔ پھر دوسرا استعمال کہ وہ تیل کے طور پر لوگ خود بھی استعمال کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے مگر بدن پر لگانے کا استعمال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چراغوں میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ یہ سوال کیا صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے میتا کو حرام قرار دیا، تو محبوب کھانے کے سوا میتا کی چربی اگر استعمال کی جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فقال لا ہوا حرام۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کی چربی کا استعمال جتنے طریقوں سے بتا رہے ہو سب حرام ہے۔ اور یہ بھی آج سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہمارے تیل اور پھر یہ استعمال کی چیزیں جو فارن کنٹریز سے بن کے آتی ہیں یا یہاں بنائی جاتی ہیں، ان میں بھی بنانے والوں کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی حرام چیز استعمال نہ کی جائے۔ یعنی کس گہرائی تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی۔ کشتی پر لکڑی ہے نا، کشتی کی لکڑی ہے، وہاں پر مردار کی چربی لگانے سے حرام کر دیا، حالانکہ وہ نہ کسی نے کھانی ہے، نہ پینی ہے، اور نہ پہننی ہے، نہ سونگنی ہے، وہ لکڑی ہے، اس پر چربی لگانا حرام چیز کی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ اجازت نہیں، اور تیل بدن پہ لگاؤ حرام چیز کا، اور نہیں بدن پہ لگانے کی اجازت نہیں، اور پھر اس کو چراغوں کے لیے استعمال کرو، فرمایا نہیں اس چیز کی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ یستسبح بها الناس، لوگ اس سے صبح طلب کرتے تھے، یعنی چراغ میں ڈالا رات جلتا رہا صبح تک، کام دیا صبح ہو گئی، یہ استعمال تھا ایک۔ فرمایا حرام۔ اب حرام کہنے کے بعد
محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا وہ بات مزید قابل غور ہے. اس وقت ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، یہ ہے شان نزول ایک اور حدیث کا، یعنی شان ورود. جس طرح آیات کا پس منظر ہوتا ہے احادیث کا بھی پس منظر ہوتا ہے. فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تباہ کرے یہودیوں کو. ان اللہ عز وجل لما حرم علیہم شہومها اجملوہ، اللہ تباہ کرے یہودیوں کو کہ انہوں نے ایسی ہیلہ سازیاں بنائی تھیں کہ جب رب ذوالجلال نے ان پر کچھ جانوروں کی چربی حرام کی تھی تو انہوں نے رستہ کیا نکالا؟ فرمایا انہوں نے چربی کو پگھلا لیا اور پگھلا کے اسے نیا نام دے کے بیچنا شروع کر دیا. کل اور ہو گئی ہے، اب استعمال اور ہو گیا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اس طرح اس کا ایک نیا نام رکھ کے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو فرمایا یہ یہودی سوچ ہے کہ جس وقت نام بدل کے حرام چیز کا استعمال کیا جائے تو آج جتنے بھی نام بدل کر شراب کو دیے جا رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ نام جو بھی رکھو، حقیقت جس چیز کا یہ نام ہے، نام بدلنے سے یا اس کی شیپ بدلنے سے یا بوتلیں بدلنے سے وہ چیز اسی طرح جب خواص اس کے وہی ہیں، وہ سرکہ بن جانا وہ علیحدہ صورت ہے. جس وقت ہے وہ شراب، نام اس کا تم نے تبدیل کر لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے وہ پہلے حرام تھی ایسے ہی بعد میں بھی حرام رہے گی. محتشم سامعین حضرات، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب جو اجتماعی طور پر یعنی ستم شروع ہو گیا سوسائٹی میں، یعنی پہلے بھی کوئی چھپ کے پیتا ہے پھر بھی تو حرام کرتا ہے، لیکن پہلے اتنا شرم ہوتا تھا کہ برسر عام نہ پی جائے، اور پھر یعنی کہیں کوئی عالم فاضل نہ بھی ہو، بڑے لوگوں کی شرم ہوتی تھی لوگوں کہ فلاں فلاں چونکہ بیٹھے ہوئے شراب نوشی نہ کی جائے. اب شادیوں کے اندر کسی کا کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، اور اس کا استعمال ہو رہا ہے ہوٹلوں پر، اور باقاعدہ حکومت نے ایسی جگہ مختص کر دی ہیں اور ایسے مراکز بنا دیے ہیں لاہور کے اندر اور آگے پیچھے شراب خانے کہ جہاں پر عیاشی کے لیے سارے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جو امت کو قتل کرنے والی ہے اس کو ہر طرف عام کیا جا رہا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جس کو ازواجر کے اندر روایت کیا گیا ہے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من قوم اجتمعوا علی مسکر فی الدنیا الا جمعهم اللہ فی النار. اجتماعی شراب نوشی جہاں ہوئی، فنکشن شراب کا ہے اور پارٹی شراب کی ہے، دعوت شراب کی ہے، یا دعوت کے اندر شراب شامل ہے اور اکٹھے پی رہے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ اجتماع ان کا جہنم میں بھی ہوگا. جس طرح ہے نا نیکی پر اکٹھا ہونا، فرمایا جو آج کسی کام میں اکٹھے ہوتے ہیں کل قیامت میں بھی جنت میں بھی نیکی میں اکٹھے ہو جائیں گے. نیکی میں جو اکٹھے ہوئے وہ حشر میں نیکی میں اکٹھے ہو جائیں گے. اعلی حضرت کہتے ہیں نہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. وہ انہی احادیث کی روشنی میں ہے کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. جو آج نیکی پر اکٹھے ہوئے کل وہ نیکی پر اکٹھے ہوں گے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شراب نوشی کی اور اس پر انہوں نے اجتماعی طور پر یہ جرم کیا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا اور سامنے آمنے بٹھائے گا، آمنے سامنے بٹھا کر پھر اللہ بات کروائے گا. فَيُقْبِلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اب وہ دنیا میں کسی چکلے میں اکٹھے تھے، کسی کلب میں اکٹھے تھے، کسی ہوٹل میں اکٹھے تھے، کسی شادی کی تقریب میں اکٹھے تھے. اب اللہ نے ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا. آپس میں پہچان گئے یہ وہ ہے جو میرے ساتھ شراب پیتا تھا، یہ وہ ہے جو میرے ساتھ فلاں جگہ بیٹھ کے پیتا رہا.
بھی دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ یتلاومون، ایک دوسرے پر ملامت کرتے ہیں، کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اکٹھا کرے گا ان کو اور پھر یہ ملامت کریں گے ایک دوسرے کو اور یہ کہیں گے کیا؟ فانت الذی اوردتنی ھذا، تو مجرم ہے، تو نے مجھے دعوت دی تھی۔ دوسرا کہے گا نہیں تو مجرم ہے، تو نے مجھے بلایا تھا۔ آپس میں لڑائی ہو جائے گی، ایک کہے گا کارڈ تو نے چھپوایا تھا، دوسرا کہے گا گاڑی لے کے تو آیا تھا، تیسرا کہے گا میرا تو پروگرام ہی نہیں تھا، تم نے کہا تھا چلو شہر کو چلتے ہیں، تم مجھے ساتھ اس طرح لے گئے تھے، میرا تو کوئی جرم نہیں تھا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا سب کا جرم پورا ہے۔ اب یہ بندے کو آج ایسی محفل میں بیٹھنا چاہیے کہ کل ملامت نہ کرنی پڑے بیٹھنے والوں پر، ایک دوسرے کو مجرم بنائے، دوسرا تیسرے کو مجرم بنائے۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ سارے دشمن بن جائیں گے جن کی آج شراب پر دعوتیں ہو رہی ہیں اور دوستیاں بڑی پکی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس انداز میں دوستی جو اس دن بھی برقرار رہے اور حشر کی آندھیوں سے بھی جس کے داغے ڈھیلے نہ ہو، وہ یہ ایمان والی دوستی ہے جس میں ایک پر دوسرے پر شکوہ نہیں ہوگا، شکایت نہیں ہوگی، بلکہ پیار بڑھے گا، فخر آئے گا۔ اے اللہ اس نے مجھے بتایا تھا تو میں نے جرم چھوڑا تھا، یہ میرے ساتھ چلا تھا تو میں نیک بن گیا تھا، اس نے مجھے گھر سے دعوت دی تھی، میں درس قرآن میں گیا تھا، میں نے توبہ کر لی تھی۔ اے اللہ یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ اب ان لوگوں کی آپس میں جنگ نہیں ہوگی، ان لوگوں کا آپس میں بیر نہیں ہوگا، دشمنی نہیں ہوگی، اور رب ذوالجلال دونوں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ اس موضوع کا مختصر سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور یہ جو اس کو معمولی جرم سمجھا جا رہا ہے، کبیرہ گناہ کو لوگوں پر واضح کریں، اور انشاءاللہ یہ قرآن و سنت کی برکت ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے اور مجرم جرم چھوڑتے ہیں اور توبہ نصیب ہوتی ہے، اور پھر بالخصوص یہ رمضان المبارک کا جو پرکیف ماحول ہے، اس میں جو بیج کاشت کیے جائیں اچھی فصل اگتی ہے اور اچھا منظر بنتا ہے۔ اس واسطے ادارہ صراط مستقیم اس ملک کے اندر جو نیکی کی دعوت دینے کا عزم رکھتا ہے اور بدی سے روکنا چاہتا ہے، تو اس کے یہ منشور کا حصہ ہے، اس کو اپنے ماحول کے اندر پوری طرح پھیلانا چاہیے۔ میرا رب ہم سب کو ایسی ہلاکتوں سے بچا کے رکھے جو شراب نوشی جیسی ہلاکتیں ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اپنی اطاعت کی وادیوں میں آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اب اختصار کے ساتھ سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ادویات میں جو نشہ آور ادویات ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں وضاحت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر گھر میں نبیذ تیار کر رہی تھیں، کھجوریں پانی میں ملا کر، جس کو نبیذ تمر کہا جاتا ہے، تو وہ آگے اسی سے جا کے یعنی کچھ دیر کے بعد شراب بن جاتی ہے، اور ابتدائی طور پر وہ پانی پینا جائز ہوتا ہے۔ جب سرکار داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اس وقت نبیذ تمر کو جوش آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا ما ھذا یا ام سلمہ، ام سلمہ یہ کیا ہے؟ فذکرت لہ انی اداوی بھی ابنتی، میں نے کہا میری بیٹی بیمار ہے اور میں یہ دوائی کے طور پر اس کو دینا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہا، فرمایا میرے رب نے جو میری امت پر حرام کیا ہے اس میں شفا نہیں رکھی،
اس واسطے بطور دوائی حرام چیز کا استعمال جائز نہیں ہے. یعنی اس کو ہو بہو، یعنی کوئی بندہ بہانہ بناتا ہے کہ شراب پینے سے میری فلاں بیماری صحیح ہو جاتی ہے، فلاں بیماری صحیح ہو جاتی ہے، جو بھی کوئی بہانہ بنائے تو اس کا استعمال بطور دوا صحیح نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا. اور اگر وقتی طور پر کوئی کہے کہ میں نے تو پی تھی صحیح بھی ہو گیا تھا، تو پھر بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے کہ وہ وقتی طور پر صحیح ہو جانا اس سے زیادہ ہلاکت میں اس کو ڈال سکتا، تو اس واسطے منع فرمایا. باقی جہاں تک یہ انگریزی ادویات ہیں جن میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے الکوہل وغیرہ کی، تو اس میں احتیاط برتتے ہوئے جتنا بھی انسان بچ سکے بچنا چاہیے اور دیسی دوا کا استعمال کرنا چاہیے. اس پر واضح طور پر جو شراب نوشی کا حکم ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن احتیاط اس میں اچھی ہے. اور نشہ کے لیے جو ادویات نشہ آور ہیں وہ اس حد تک استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، ان سے بھی مکمل اجتناب ہونا چاہیے. اور شراب کے تابع ہیں ہر نشہ، جو بھی جتنی بھی منشیات ہیں، وہ بھنگ ہو، فیون ہو، چرس ہو، ساری چیزیں جو ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور کسی کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی شراب نوشی کرتا تھا، اور 21 رمضان کو جمعرات کے دن اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. شراب نوشی سے یقیناً اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ کافر تو نہیں تھا، اور شراب نوشی کے بارے میں بھی وہ سمجھتا تھا کرتا غلطی ہوں، اللہ نے حرام کی ہے، حرام کو حرام سمجھتا تھا، اور پھر بھی اس نے شراب نوشی کی، تو ایمان تو اس کا صحیح ہے. وہ دائمی جہنمی جو ہے وہ ہے جو کافر و مشرک ہے. لیکن اس پر کسی کے پاس کوئی ڈگری سند نہیں کہ جو جمعرات کو فوت ہو جائے وہ سیدھا جنت میں ہی جاتا. تو اس کا حساب ہوگا، اس کے بعد جو معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا چاہا تو کر دے گا، ورنہ اپنے گناہوں کی سزا لے کر بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا اپنے ایمان کی وجہ سے. باقی یہ جو علامات ہیں کہ جمعرات کو فوت ہونا، اس طرح کی جو علامات ہیں اچھی، ان سے کسی کے جرم کی اچھائی ثابت نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ معاملہ. تو رب ذوالجلال ایسے بھی اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے کہ وہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جتنی بھی سرکشی کر لے میں اس پہ رحمتی کرتا ہوں، اور میں نے اس کو یہ انعام دیا اس صورتحال کے اندر بھی. تو اس واسطے ایسی موت کو سند قرار نہ دیا جائے. جنت جانے کا حساب کا معاملہ بالخصوص جو شراب ہے یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس میں معافی اللہ کی طرف سے ہوئی تو پھر جنت جا سکے گا، ورنہ وہ گناہوں کی سزا لینے کے بعد ایمان کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ایک مسجد بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھاتا، کیا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ بے نمازی یا جتنے بھی یہ گناہ کے مرتکب ہیں، اگر کوئی ایسا بے نمازی ہے کہ جو کبھی بھی مسجد میں نہیں آتا، تو اب اس کی موت پر ایسا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہمارا جنازہ رک جائے گا اگر ہم نے مسجد میں حاضری نہ دی، نماز نہ پڑھی. یعنی کچھ لوگ سالانہ بھی نہیں پڑھتے، عید کی بھی. تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا کرنا چاہیے امام کو جو محلے کا امام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا جنازہ نہ ہو. جنازہ اس کا ہو، کوئی 2-3 بندے کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھے، لیکن جو لوگ معاشرے میں حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، سند اور دلیل کی حیثیت، وہ لوگ اس کے جنازے سے اجتناب کریں، چونکہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور ساری زندگی جو ہے اس نے رب ذوالجلال کے دربار میں سجدہ نہیں کیا، کسی نے اس کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا. میرے کچھ زیورات ہیں جو 3 سال سے کسی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے. پچھلے سال میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی، اب میں نے نیت کی ہے کہ یہ زیورات 2 بچیاں جو ہیں ان کو دے دوں. تو جب تک ملک میں رہیں گے ان کی زکوٰۃ لازم رہے گی، اور اگر کسی کو بچی کو یا بچے کو دے دیے جائیں تو پھر اس کا مسئلہ ہے، پھر اس کے پاس سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ پہلے نہیں ہوگی.
ایک بھائی کی مالی حالت کمزور ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ کام نہیں کرتا، دوسرا بھائی اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں، بھائی ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ زکوٰۃ فروع اصول میں حرام ہے، یعنی اوپر نہیں دے سکتا، باپ کو، دادے کو، پردادے کو، پھر نیچے بیٹے کو، پوتے کو نہیں دے سکتا، دائیں بائیں زکوٰۃ دے سکتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اس کی حالت کو چیک کر لیا جائے کہ وہ واقعی فقیر ہے یا نہیں۔ یعنی بہت سے لوگ جن کو آج زکوٰۃ کا اہل سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں وہ زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہوتے۔ یعنی جس شخص کے گھر کے اندر گھر کا زائد سامان 15,000 روپے کا تقریباً ہے، اس کے لیے اگرچہ رات کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ گھر کا زائد سامان، مثال کے طور پر گرمی کے کچھ کپڑے زائد ہیں، کچھ سردی کے کپڑے زائد ہیں، کچھ بستر گھر کے افراد سے زائد ہیں، چارپائیاں زائد ہیں، اس طرح کی چیزیں کاؤنٹ کرنے سے 15,000 روپے کا سامان جس کے گھر میں موجود ہے وہ فقیر نہیں ہے۔ آج یہ بھی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں اس کا 3 لاکھ روپے بینک میں پڑا ہوا ہے اور یہ صورتحال ہے، پھر اس کو ضرورت ہے تو ہم اس کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو پہلے وہ اپنا استعمال کرے یا استعمال کی چیز خریدے، اس کے بعد اگر اس کی صورتحال ایسی ہوگی تو اس کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ اکثر لوگ سگریٹ پی کر نماز ادا کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ نوشی سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کولی کرنا لازم ہے، لیکن اس کے قطع نظر مطلقاً خواہ نماز پڑھنی ہو یا نہ نماز کا وقت نہ ہو، سگریٹ کو نوشی جو ہے وہ ایک قبیح عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھے لوگوں کو ہر وقت باتیں کرنے پر روکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے، تو ان پر سختی کرنا جائز ہے؟ سختی اس معنی میں کہ ان کو سخت انداز میں سمجھا دیا جائے، ورنہ مسجد کے اندر مار پیٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ان کو ویسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کی شراب نوشی کا حکم اس کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ توبہ پکی کر لے گا تو بعد والا معاملہ تو کلیئر ہو جائے گا، اور پہلا جو معاملہ ہے اس بارے میں حدیث شریف ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا جس نے یہ غلطی کی اور پتہ چلا، اس نے اقرار کر لیا، کیونکہ باقاعدہ نصاب ہے گواہوں کا اور اس کو حد لگ گئی، تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کر دیا، اور اگر دنیا میں معاملہ نہ ہوا ایسا حد لگنے والا، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ قیامت کے دن خالق کائنات جل جلالہ چاہے معاف کر دے اور چاہے اس کو اس کی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ آپ بھی قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور دوسرے مخالف بھی قرآن اور حدیث کے دعوے دار ہیں، ہم تو کامل علم ہیں، ہمیں کیسے فرق محسوس ہوگا؟ تو فرق کا پتہ بھی ہم نے کچھ اپنے دروس میں دیا ہے کہ فرق کا تھرمامیٹر ہر بندے کے پاس ہے، اگرچہ وہ عالم فاضل نہ بھی ہو، وہ چیک کر سکتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اس سلسلہ میں وہ شان رسالت سمجھنے کا ایمانی طریق اور جو کل کی گفتگو ہوئی ہے، ایسی چیزیں جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حق کدھر ہے، کہ جن چیزوں کو سن کر نبی علیہ السلام خوش ہوتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان خوش ہوتے تھے، آج بھی جس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، تو یہ قرآن و سنت کے ساتھ ایک دلیل ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رستہ ہے۔ اور جہاں پر ہر وقت تلاش اس چیز کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی کمی نکل آئے، معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے اندر سے کوئی عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے جہاں کوئی عیب نہیں ہے، اور دن رات یہ ہے مسئلہ کہ ان کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، تو انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ وہاں پر پھر ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔ مطلقاً قرآن ہاتھ میں ہونا، حدیث کا پڑھنا، اس کو کسی نے بھی معیار حق نہیں سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کے خلاف جہاد کیا جو خارجی تھے اور ان الحکم الا للہ کے نعرے لگا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے مناظرہ بھی کیا اور ان سے ہزاروں لوگ طائب بھی ہوئے، تو اب قرآن تو وہ بھی پڑھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان کو ایمان نہیں سمجھا گیا۔ ایسے ہی قرآن تو شیطان بھی پڑھ رہا تھا، جب وہ کھجوریں چوری کرنے 3 رات آتا رہا اور اس کو پکڑا جاتا رہا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا پتہ ہے کون وظیفہ بتا کے گیا آیت الکرسی کا؟ تو کہا گیا نہیں، فرمایا وہ شیطان تھا، اور بہت بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے، خود شیطان بھی ہے اور قرآن کے وظیفے بھی بتا رہا ہے۔
کہ یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سامان محفوظ رہے گا، تو ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے یہاں پر اگر زندوں میں رہنا ہے، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر زندوں میں رہنا ہے ذرا پہچان پیدا کر۔ محتشم سامعین حضرات، پاکستان کی ایک بڑی کمپنی شراب تیار کرتی ہے اور فروخت کرتی ہے، اور دیگر مشروبات بھی، مثلا سیب کا جوس وغیرہ، تو اس کمپنی کے دیگر مشروبات کی صورت کیا ہوگی؟ یعنی جو حلال ہے وہ حلال ہے اگر اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور وہ اپنے طور پر مغضوب ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے ایک غلط چیز بھی تیار کی ہوئی ہے، لیکن اس غلط اور حرام کی وجہ سے جو حلال چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہوں گی، لیکن وہ پسندیدہ عمل ان کا نہیں ہے اور وہ پسندیدہ کمپنی نہیں شمار ہوگی اللہ کے دربار میں۔ ہماری مسجد کے باہر جو گن مین پولیس والا آتا ہے وہ مرزائی ہے، تو کیا اس سے سلام لے سکتے ہیں؟ یہ بتایا ہے پہلے کہ ایسے لوگوں سے سلام لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو شراب کے لیے کہا گیا اور میسر کے لیے منافع للناس، تو وہ ہوتے ہوئے پھر یعنی شرابی پر حد یا تقریر کا فلسفہ کیا ہوگا، تو وہ تفصیلاً موضوع ہے، کچھ ذکر اس کا آ گیا۔ یعنی یہ ابتدائی طور پر جو اس وقت ایک قوت کی اور جوے سے پیسوں کی صورتحال تھی، ابتدائی طور پر کبھی کسی کو مل گئے، ان چیزوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا، اور اس وقت بھی کہا کہ منافع کے مقابلے میں گناہ بڑا ہے، اور پھر مطلقاً جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا۔ اصل قرآن مجید تدریجاً یہ عمل چاہتا تھا تاکہ کسی کے لیے بہت زیادہ مشقت نہ ہو اور آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ سوالات کافی زیادہ ہیں، ٹائم اب ختم ہو رہا ہے۔ جو موضوع سے متعلق تھی باتیں وہ بیان کر دیں، اور اکثر کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ پاؤڈر اور افیون وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور بیرون ملک کمپنیاں جو ایسے کام کرتی ہیں ان کے لحاظ سے تو اجتناب چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ اللہم انا نسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک، یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، نور قلوبنا بالایمان والایقان والعرفان۔ یا الہ العالمین، ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، سب کو نار جہنم سے آزاد فرما۔ جن حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے سب کو ایک ایک لفظ سننے پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے آج کے پروگرام کے میزبان الحاج محمد سعید صاحب مدنی پرنٹنگ والے، اے اللہ ان کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے اس عمل کا ثواب ان کے والدین مرحومین کی ارواح کو پہنچا۔ یا اللہ ان کے ایمان، عمل، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے میزبان بھی مرحلہ وار میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ سب کے ایمان، عمل، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو روزگار سے محروم ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی غلطیاں معاف فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔